قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کلام کے دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ اپنے نور اعظم پر خدا خود ہو گیا شیدا، یہ کیسی بے خودی تھی کر لیا سجدہ محمد کا۔ تو حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور جب یہ نور محمدی کا ظہور ہوا تو خدا خود اپنے ہی نور پر پیدا ہو گیا، یعنی ذات محمدی اللہ کا ہی نور ہے، وہ ایک نوری بشر ہے۔ تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر اپنی روح تالو سے پھونکی تو وہ روح قالب آدم میں نہ ٹھہری بلکہ لوٹ آئی، کیونکہ برزخ آدم میں اندھیرا تھا، تاریکی تھی۔ یہاں سے ایک نقطے کی عقدہ کشائی ہوئی کہ روح کے لیے اندھیرا موافق نہیں ہے، اس میں جب تک اندھیرا رہے گا وہ مردہ ہی رہے گی۔ اشارہ انسان کے وجود باطنہ کی طرف ہے، روحانی بیماری کی طرف ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ روح کے رہنے کی جگہ نور ہے، کیونکہ وہ نور سے ہی روشن ہوئی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے پیشانی آدم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو داخل فرما کر اپنی روح کو پھر سے پھونکا تو وہ روح ٹھہر گئی، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں تم سجدے میں گر جانا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ سجدہ کس کو تھا؟ کیا وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا، یعنی برزخ آدم کو تھا، یا پھر وہ سجدہ کیا روح کو تھا، یا وہ سجدہ کیا نور کو تھا؟ تو اس کے جواب میں میرے پیر کامل اسی شعر میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک عالم بے خودی کا ایسا ہوتا ہے جیسے عالم ملکوتی، جہاں خود کی خبر نہیں ہوتی، وہی کیفیت تھی کہ وہاں سجدہ ہوا، یعنی اپنے ہی نور پر خود فدا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آگے شعر ہے، وہ جیتا ہی رہا بے نام ہو کر گنج مخفی میں، خدا خود آ گیا ہے اوڑھ کر برقع محمد۔ تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے عشق ہوا اپنے آپ کو جاننے کا، پہچاننے کا، تو میں نے خلقت کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ارے کیا تھا؟ تنے بے جاں تھا، ارے گمنام تھا۔ جیسے ہی اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور کہا نفق من روحی، تو وہ روح پھونک کر آدم ہو گیا۔ اب تک وہ بے دم تھا، جیسے ہی اس نے اپنی روح پھونکی وہ آدم ہو گیا۔ اب تک وہ پتلا بے حرکت والا تھا، بے جان تھا، اس میں حرکت پیدا ہو گئی، جان والا ہو گیا۔ ارے وہ جان کس کی تھی؟ اسی جانے جہاں کی تھی، وہی معشوق ربانی کی جان تھی، اور آدم کی صورت لے کر وہ خود آدم میں آ کر ضم ہو گیا۔ عارفوں نے آدم علیہ السلام کے برزخ کو برزخ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور عارف کہتے ہیں جسم میں بھی 3 میم ہے۔ اسی برزخ محمدی کا لباس اوڑھ کر خدا خود آ گیا آدم کی صورت لے کر، کیونکہ اللہ کو اگر کوئی لباس پسند آیا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پسند آیا۔ بزرگان دین ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور وہ صورت محمدی ہے۔ اگر اس کا عرفان جاننا چاہتے ہو تو کسی پیر کامل سے ملو۔